رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یوں بیان کیا گیا، فرمایا من خفف عن مملوکہ شیئا، کہ جس نے اس رمضان کریم میں اپنے ماتحتوں سے، اپنے غلاموں پر کسی چیز کی تخفیف کی، آسانی کی، ان کے ٹائم ٹیبل کو تبدیل کر دیا، ان کو اجرت پوری دی لیکن کام تھوڑا لیا ان سے، فرمایا اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کی جہنم سے خلاصی لکھ دیں گے۔ تو اس لیے اگر رمضان کریم میں اگر ہمارے ماتحت ہماری دکان پر، ہمارے دفتر میں، ہماری فیکٹری میں ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بھرپور آسانی والا معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، 4 خصلتیں، 4 عادتیں اس رمضان کریم میں اپنا لو، بس یہ 4 عادتیں اگر اپنا لو گے تو آپ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ فرمایا اسنان ترضون بها ربکم، کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو راضی کریں گے، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بغیر آپ کا چارہ ہی نہیں ہے، جو آپ کو لازمی حاصل کرنی ہے۔ کہاں وہ 2 خصلتیں جس کے ساتھ آپ نے رب کو راضی کریں گے؟ وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینی ہے، دل سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اور دوسرا استغفر اللہ، استغفار کرنا ہے اللہ کے سامنے، کیونکہ استغفار بندے کو گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اور پھر 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا تسألون الجنہ وتعوذون عن النار، کہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے، کامیابی کا سوال کرنا، اور جہنم سے خلاصی مانگنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک، جنہوں نے رمضان کریم کے تمام اعمال کو بیان کر دیا۔ اب جو اس میں جو پہلا درجہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ کے تقرب کے لیے کوئی عبادت کرنی ہے، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیل تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو تمہارے لیے نفلی قرار دیا ہے۔